السلام علیکم ناظرین جی. اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں, روح کانپ رہی ہے, اور میرے کان اس بات پر یقین نہیں کر رہے کہ ایک سگی ماں اپنے 3 معصوم بچوں کو زندہ جلا دے گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ماں جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 3 سالہ بچے کو, 2 سالہ اور 1.5 سالہ بچوں کی سے تفصیلات میں خود پوچھتا ہوں, زندہ جلا دیا. نام کیا جی آپ کا؟ تنزیلہ. اونچا بولیے گا. تنزیلہ. تنزیلہ. کیا کرتا ہے آپ کا خاوند؟ محنت مزدوری. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جب 3. 3 کے 4؟ 3. چوتھا ہونے والا ہے. چوتھا ہونے والا ہے. آپ کہہ رہی ہیں ایک بڑا بیٹا بھی تھا, جی. وہ کدھر ہے؟ وہ ان کے پاس ہے. وہ بھی آپ کا ہی بیٹا تھا؟ جی. اچھا, تو کیا ہوا, کیا معاملات تھے, کیوں ایک ماں ڈائن بن گئی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے منھے بچوں کو زندہ جلا دیا؟ کیا عمریں تھی بچوں کی؟ ایک کی 3 سال, ایک کی 2 سال, ایک کی 1.5 سال. کیا؟ اوپر دیکھیے گا. 3 سال, 1.5 سال اور 2 سال. ایک کی 3 سال, 1.5 سال اور 2 سال. جی. کیا کیا نام تھے بچوں کے؟ محمد اذان, فیضان اور عبد الرحمان. محمد اذان, فیضان اور عبد الرحمان. اتنے پیارے نام, 3 بیٹے. سگی ماں ہیں آپ؟ جی بھائی. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آپ سگی ماں ہیں؟ جی بھائی, سگی ماں. تو مائیں تو اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہیں, اپنے آپ کو مار دیتی ہیں, لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی. آپ کیسی ماں ہیں؟ اگر میں ہوش میں ہوتی تو میں نہیں کرتی. نہیں, آپ اپنے بیانات تو نہ بدلیں نا. ہوش میں ہوتی تو نہیں کرتی, یا جو بھی معاملات تھے, کیا کس وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے؟ کس وجہ سے آپ کا شوہر, آپ بقول آپ کے جو آپ نے مختلف جگہوں پہ بیانات دیے ہیں, بھائی کیا ہوتا تھا؟ کھل کے بتائیں. گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے, ماں باپ بل بھی مانگتا تھا, سب کچھ کرتے تھے. اگر میں نے کہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے مجھے لا دو تو مجھے گالیاں. ظاہری بات ہے جب عورت کو کچھ نہیں مل رہا, میاں سے کہنا ہے. اگر میں ان کو کہتی تھی نا کہ میں کسی کام پہ چلی جاؤں, ہمارے پاس میں اگر آپ خرچے نہیں پورے کر سکتے, میں کسی کام پہ چلی جاؤں, مجھے ادھر بھی نہیں بھائی جانے دیتا تھا. بھائی یا شوہر؟ شوہر نہیں جانے دیتا تھا. شوہر نہیں جانے دیتا تھا. اچھا, پھر اس میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور؟ تم گھر رہو, تم بچے پالو, یہ کرو وہ کرو. تو کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ شادی کو بھائی 6واں سال لگا ہوا ہے. یہ اپنوں میں کی ہے شادی, یا رشتہ دار تھے یا بیگانے تھے؟ اپنوں میں کی تھی. اپنوں میں کی تھی. اپنوں میں کی تھی. جی. اچھا, تو کیا پھر اس حد تک کیوں آپ چلی گئی؟ مجھے یقین کریں, میری صحافتی ذمہ داری ہے, مجھے آپ کو آپ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن دل نہیں کر رہا آپ کو آپ کہنے. ماں کے رشتے کو شیطان بھی شرما جائے کہ ایک ماں شیطان سے بھی ظالم ہو سکتی ہے. جانور بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی اپنے بچوں کے پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں. آپ تو سگی ماں ہو کہ اپنے بچوں کو زندہ جلا دیا آپ نے. بتائیں. بھائی میاں نے کروایا ہے. کس نے؟ میاں نے. میاں نے؟ جی. کیا کہہ کے کروایا اس نے؟ مجھے پٹرول کی بوتل لا کے دی ہے. اونچا بولے تھوڑا سا. پٹرول کی بوتل لا کے دی ہے. رات کو جھگڑا ہوا تھا, صبح بھی جھگڑا ہوا ہے. جب بھی دل کرتا ہے کام پہ چلا جاتا ہے, میں کہتی ہوں کام پہ چلے جاؤ, دل کیا ہے تو چلا گیا, دل کیا ہے تو نہیں کیا. اگر میں نے کہا تم نہیں جاتے تو مجھے مارنا شروع کر دینا ہے. میں نے ان کو بولا صبح نا بھائیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے میں ایک بات بتا دیں آپ, ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ بھائی مجھے میرے میاں نے مجبور کیا تھا. کیا کہتا تھا, کیا الزامات لگاتے تھے آپ کے سسرالی بقول آپ کے, آپ جو بتا رہی ہیں مختلف جگہوں پہ, کیا آپ کا شوہر اور آپ کے سسرالی آپ پہ الزام لگاتے تھے؟ اب یہ کتنا سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. بتائیں کیا بات بھائی ہے. گالیاں دیتے تھے, گشتی یہ بری ہے, یہ کسی پیچھے جاتی ہے, اس کے یہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہے, یہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کے ساتھ ایسے کر کے آئی ہے. تیرے کو لوگ قابو نہیں آتی, تیرے کو لوگ انج نہیں ہوتی. یہ کون کہتا تھا؟ میری ساس ہے. کس کو کہتے تھا؟ میرے میاں کو. آپ کی ساس کہتی تھی قابو نہیں آتی ہے؟ ہاں جی. اچھا, پھر میں نے کہنا کہ آپ مجھے یہ بتائیں میں کرتی کیا ہوں, آپ جو اتنے گندے لفظ بولتی ہیں میں کیا کرتی ہوں. ساس کے رشتہ کیا تھا ساس کے علاوہ؟ میری خالہ تھی. سگی خالہ تھی؟ جی. سگی ماں کی بہن تھی؟ جی. لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک دن سگے والی بات نہیں کی. اچھا, تو اس سارے سینیریو میں آپ یہ بتا دینا بچوں کا قصور کیا تھا؟ بھائی مجھ سے میرے میاں نے کروایا اور نشے میں کروایا. نشہ کب سے کر رہی ہیں آپ؟
भाई वही मुझे देता था रात को। कब से कर रही हैं नशा? मुझे कहना तुम मेरे साथ ऐसे करो, तो मैंने कहना खुदा का वास्ता काश मुझे छोड़ दो, मैं इस हालत में नहीं हूँ। तो मुझे कहना, गलत हरकत करने को कहता था आपको? जी। अच्छा, तो मुझे कहना जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। जी, मुझे कहता था कि तुम ये पी लो, तुम सही हो जाओगी। फिर सारी रात मेरा पीछा नहीं छोड़ना, मैं जान छुड़ा के कभी बेड के उस तरफ, कभी बेड के उस तरफ, कहना तुम मेरी तरफ मुंह करके सो। मेरे बच्चे अगर मेरे पास आते थे तो उनको मारता था। ये शोहर ज़ारा करता था माँ बाप? जी, मेरे बड़े बेटे क्या नाम है शोहर का? जी, मैंने आपके पास लेटना है। तो कहना नहीं, तू मेरी तरफ मुंह करके सो। मैंने कहना विकास खुदा का खौफ करो, माएँ बच्चों को सीने के साथ लगा के सोती हैं। तो फिर ये आप इतना प्यार करती थी बच्चों के, तो सीने के साथ लगाने वाली माँ ने अपने हाथों से आग लगा दी, उस जालिम बाप पे आग नहीं लगाई? नशे में करवाया है जी, नशे में करवाया है। नशे में करवाया। आप यकीन माने, आप अगर आप दुरुस्त है ना, तो आपके शोहर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? भाई मैंने अपनी अम्मी को भी बोला, ये जो बच्चा है ना, ये इस नशे की हालत में उसने ये बच्चा ऐसे किए, वरना मैंने बच्चा अब नहीं लेना था। अभी क्या मतलब, अभी भी आप गोद से हैं, अपना उम्मीद से हैं? भाई ये 2 माह हो गए। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी। तो जब पहले बच्चों को नहीं संभाल सकते आप लोग, तो और बच्चों को क्या इस तरह से मामला अदा कर रहे थे? मैंने कहा सर मुझे लगता है मुझे दिन गुजर गए। तो मुझे कहता मुझे 1000 रुपया दिया, मुझे कहता तू ना अपनी अम्मी के पास चली जा, तो तू मेडिसिन ले ले। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, अपनी अम्मी को बोलो। तो मैं उधर गई हूँ, तो मेरी अम्मी ने उसको बुलाया। मेरी अम्मी ने कहा बेटा मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये काम नहीं करना। तो मैं नर्स के पास गई हूँ। नर्स ने कहा कि नहीं तंजीला, आप ये बच्चा पैदा कर लो और आप साथ में छोटा ऑपरेशन करवा देना। आप ऑपरेशन वाली हो, आपके अंदर जब वो जार लगाएंगे तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगी, आप इसको पैदा कर लो, बाद में साथ में छोटा ऑपरेशन करवा देना। तो आपके पहले से 4 बेटे थे? जी भाई, बड़े ऑपरेशन के साथ होते हैं। बड़ा बेटा कहाँ पे था आपका? वो बच गया आग लगाने से? खुल के बताए ना, आपसे बयानात बदले ना। अच्छा, तो ये उस दिन फिर मैं बार बार एक लगाई नहीं थी। पूरा पाकिस्तान जो है ना, पूरा पाकिस्तान सिर्फ यही सोच रहा है कि लगाई नहीं थी। मेरे मियां ने मुझसे नशे की हालत में ये करवाया। क्या हुआ था, हुआ क्या था उस दिन जिस दिन आपने बच्चों को आग लगाई? उसने रात को भाई मुझे आइस पिलाई है, मैं सो गई हूँ। मैं सुबह उठी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी हूँ तो ना आपस में दोनों भाई बोल रहे थे, छोटा और उससे बड़ा और ये आपस में बोल रहे थे। तो मैं गई हूँ, दूध लाई हूँ, तो मैं ना उधर चारपाई बिछाई है, उधर जाके लेट गई हूँ। ऐसे जैसे भाई मैं होती तो सही थी, लेकिन मेरा दिमाग है ना जो कहीं और ही पहुँचा होता था, होती घर में ही थी। तो आप बताती, अगर वो नशा करवा रहा था आपको, अपनी मालदा को बताती, अपने वालिद को बताती? भाई मैं कहीं नहीं थी। मैंने बोला काश मैंने अम्मी उनके पास जाना, कहता तूने नहीं जाना। फिर पूरी सारी डिबेट में आपके आंसू भी हैं। अगर आप सही कह रही हैं तो आपके साथ भी बुरा हुआ, लेकिन जो आपने किया वो क्यों किया? इतना बड़ा जुल्म भाई नशे में कर दिया। क्या हुआ था उस दिन क्या किया उसने? भाई रात को उसने मुझे आइस पिलाया था, मैं सो गई। तो आपका शोहर अपने ही बच्चों को क्यों मरवाना चाहता था? भाई कहता था मैंने इनके ऊपर डालना है, इनको मेरे बच्चे का एहसास नहीं है, कहते हैं यहाँ से निकलो। किन पे डालना है? अपने माँ बाप के ऊपर। तो माँ बाप वाकई सख्ती करते थे आप दोनों पे? हाँ जी भाई, मैंने उनको बोला, मैंने अपनी खाला को हाथ जोड़े, खाला घर में सलूक होना तो भूख कर जाती, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। अगर मैं कमरे में गई हूँ तो गालियाँ, अगर मैंने मोटर चलाई तो गालियाँ। मेरी जो भाभी है ना, तो मुझे कहती हो कि मेरे कमरे में आपने देखा ही होगा, जगह नहीं है कुछ करने की। तो एक दिन ना मैं उधर कपड़े इस्त्री करने गई, तो मुझे कहती है, मेरी अम्मी को कहती है कि ये है ना जो इसने मेरी अम्मी का पर्दा काटा कैंची के साथ, तो आप इसको बोले अपने कमरे में कपड़े इस्त्री करें। मेरी अम्मी के कमरे में जाके कपड़े ना इस्त्री किया करे। तब से मैं उनके कमरे में नहीं गई भाई, मैं सब कुछ अपने कमरे में ही करती थी। अगर ये जो अपने बच्चों को आग लगाने वाली ये जो माँ है, अगर ये दुरुस्त कह रही है, तो यकीन मानिए अगर जितनी ये कसूरवार है उतने ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो इसने किया ऐसा कुछ शैतान कुछ जानवर भी ना करे। इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ये आंसू इस वक्त माजरत के साथ, मैं जब बच्चों की तड़प सोचता हूँ ना, तो ये मगरमच्छ के आंसू इसके लगते हैं मुझे। और इस औरत ने अपने हाथों से उनको जलाया, अपने बच्चों को। माँ अपने आप को ये किसी
کسی بے اولاد کو دے دیتی، ایسا نہ کرتی. لیکن جو یہ کہہ رہی ہے اگر درست ہے، اگر اس کا شوہر اس کو نشہ کرواتا تھا، اگر اس کے سسرالی اس کو تانے دیتے تھے، تو معذرت کے ساتھ وہ بھی اتنے ہی زیادہ قصوروار ہیں اس سارے اتنے بڑے سانحے کے. لیکن کچھ بھی، میری بات سنیں آپ میری بات سنیں. کچھ بھی ہے آپ نشہ کرتی تھیں، جو بھی کب سے نشہ ہو رہا تھا جی آپ؟ بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں، 1 ماہ سے مجھے پلاتا تھا، میں نے رونا، میں نے کہا صبح. آپ کو پہلے سے تو پتا تھا نا کہ وہ کہہ رہا تھا بچوں کو جلا دو، پہلے سے بھی کہتا تھا؟ نہیں بھائی، اسی دن ہی کہا تھا. ہاں اسی دن ہی کہا تھا. اور تو یہ شوہر بھی الزامات لگاتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں؟ میرے سسرال والے کہتے تھے، میرا میاں نہیں کہتا تھا. سسرال والے کیا کہتے تھے؟ صحیح نہیں ہے، انیا نہ لیندی ہو، انیا نہ لیندی ہو، انج کرتی ہو، انج کرتی ہو. ایک دن میں نا اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، اس نے مجھے مارا تو میری ساس میرے میاں نے کہی آج جنوندہ میٹھا لگ گیا ہے، جو ادھر چلی گئی. بھائی کوئی بات ساس بہو کے جھگڑوں میں بچوں کا نہیں، ساس بہو کے جھگڑوں میں کیا قصور؟ ساس بہو کے جھگڑوں میں بچوں کو جلا دے بندہ؟ نہیں بھائی، لیکن میں آپ یہ بتائیں اس 3 سالہ آپ کے بیٹے کا، 2 سالہ 1.5 سالہ کے بچے کا کیا قصور تھا؟ میرے میاں نے مجھے پیٹرول لا کے دیا، نہ لا کے دیتے تو نہ ہوتا. انہوں نے مجھ سے آپ پیٹرول اس کے منہ پہ پھینکتی، آپ اس کے منہ پہ مارتی پیٹرول. بھائی اس نے مجھ سے نشہ کروا کے نہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کتنی دفعہ آگ لگائی بچوں کو؟ کس نے؟ آپ نے بچوں کو کتنی بار آگ لگائی؟ جی لیکن بھائی بتائیں تو صحیح نا، کتنی بار لگائی آپ نے؟ 2 تیلیاں پھینکی ہیں، پھر سگریٹ پھینکی. 2 تیلیاں پھینکی، پہلی تیلی پھینکی آگ لگی؟ نہیں اوپر دیکھیں پلیز. نہیں پہلی تیلی پھینکی آگ لگی؟ نہیں. پیٹرول آپ نے ہی چھڑکا تھا؟ جی اپنے بچوں کو، بچے کیا کر رہے تھے اس وقت؟ پتہ نہیں، میرے میاں نے بولا بچے سوئے ہوئے. نہیں اس وقت آپ نے دیکھا نا، سوئے تھے جاگے ہوئے تھے؟ سوئے ہوئے تھے. تینوں ایک ہی بیڈ پہ تھے، ایک ہی چارپائی پہ تھے؟ ادھر تھا، دونوں ادھر لیٹے. کتنے پیارے نام، کس طرح ہاتھ تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ کیسی ماں ہو آپ؟ پہلی تیلی لگائی تو آگ لگی، نہیں. پھر کیا ہوا؟ دوسری لگائی، نہیں لگی. دوسری تیلی لگائی، نہیں لگی، پھر کیا کیا بولیں؟ سگریٹ پھینکی بھائی. سگریٹ پھینکی، پھر کیا ہوا؟ آگ لگ گئی. کس نے پھینکی؟ میں نے. ہاتھ نہیں کانپے تمہارے اس وقت؟ معذرت کے ساتھ ایسی تو کوئی ڈائن بھی نہ کرے. نشہ کرواتا تھا تو پولیس میں نہ جاتی، اپنے ماں باپ کو بتاتی، کھلا لے لیتی، چھوڑ دیتی، بچوں کو آگ نہ لگاتی. بھائی اگر مجھے پہلے کہتا تو میں بتاتی کہ یہ مجھے ایسے کہتا ہے، اسی دن یہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر بچنا کیسے تھا؟ تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے کہتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو کہیں کے تار سے پرنگ ہوگی، اس وجہ سے آگ لگ گئی ہے. اچھا، پھر بچوں کو جب آگ لگ رہی تھی، جل رہے تھے بچے، تو تم دونوں ماں باپ، سگے ماں باپ تھے، ادھر کھڑے رہے؟ نہیں بھائی، میں بڑا بیٹا جب چیخیں لگی ہیں نا، یکدم اتنی آگ پھیل گئی. چیخیں کس کی لگی؟ میرے بڑے بیٹے کی. جس کو آگ لگائی تھی تمہیں خود؟ جی. پھر اس کو میں پکڑ کے باہر آ گئی ہوں تو میں گر گئی ہوں تو خود بھاگ گیا. اس نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے سمجھائی تھی کہ میں بعد میں کہوں گا، میں میرے بچے میری بیوی نے جلائے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا. یہ ہے جی ہمارے معاشرے کا. اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو اس میں یقیناً اس کو بھی اس نے جو کیا جسٹیفیکیشن نہیں. پولیس صحیح تفتیش کر رہی ہے. ہماری پولیس افسران سے ملاقات ہوئی ہے، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، سی پی او صاحب، سب اس کیس کو خود نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کیس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے بھی پراپر اس پہ انٹروگیٹ کیا ہے. اب یہ جو الزام لگا رہی ہے، یہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس وقت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گزارش کریں گے کہ اگر اس کا کہنا درست ہے، اگر اس کا شوہر اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، اگر اس کے سسرالی اس کو اتنا تانے دیتے تھے، تو خدا را ہمارے معاشرے میں عقل کریں. اس طرح کے حادثات کے وہ لوگ بھی اتنے ذمہ دار ہیں جتنے کہ یہ صفاق ماں ہے. اگر اس کی بات درست ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، اس کے شوہر کو بھی سزا ملنی چاہیے، تاکہ کبھی کوئی ماں یا باپ اتنا بڑا ظلم نہ کر سکے. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ میں نے اس پروگرام میں اس کا بھی موقف شامل کیا، اور جو ظلم اس نے کیا وہ بھی بتایا. اس کے سسرالیوں کا بھی قصور ہے، اس کے خاوند کا بھی قصور ہے، اس کا بھی قصور ہے، کیونکہ تینوں حالات مل کر ان معصوم بچوں کا، کوئی وہ فرشتے تھے نندے جن کو اس عورت نے آگ لگا دی. اب کہہ رہی کہ شوہر نے کہا تھا، اگر اس نے کہا تھا تو اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. خدا را رحم کریں ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، مثبت سوچیں. اور ماں باپ سے گزارش کریں گے جب اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہیں نا، تو اپنی بیٹیوں کو کہا کریں، اگر تمہارے ساتھ انسانوں کی طرح، اچھے انسانوں کی طرح تمہارے سسرالی شوہر رہے تو رہنا، اگر وہ جانور بن جائے تو ہمارے پاس آ جانا. یہ مت کہا کریں تو گئی ہیں تو مر کے واپس آئیں، نہیں تو ایسے حالات ہوتے ہیں جیسا کہ اس عورت نے کیا. خدا را سب پر اللہ
تعالیٰ رحم کرے اور سب والدین کے بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی اللہ تعالیٰ قسمت اچھی کرے. کسی بے اولاد کو دے دیتی, جلدی سے بتا دیں. ابھی کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا میں, وہ ترس رہے ہوں گے اپنی اولاد کو, وہ ترس رہے ہوں گے 3 بیٹے تھے, 3 سال 2 سال 1.5 سال, کسی بے اولاد کو دے دیتی, ان کی اچھی زندگی بچ جاتی. جلاتی نا, بچوں کا مستقبل بن جاتا. آپ کے حالات خراب تھے تو آپ پہلے کسی بے اولاد کو دے دیتی, دارالعلومان میں دے دیتی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو تھا اس کو دے دیتی. ابھی نہ جانے کتنی عورتیں کمنٹ کریں گی, کتنے ماں باپ کمنٹ کریں گے, یہ ظالم ماں جلا دیا اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے جلایا نا, انہی ہاتھوں سے. ہاں کیا بس کیوں نہیں دیا آپ نے؟ بھائی اگر مجھے پہلے کہتا تو میں کر لیتی, میں ان کو کہیں بھی دے دیتی. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, میری یہی دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کے حالات سے بچائے. آمین ثم آمین.